کلام اقدس میں سے مقدس پطرس رسول کا دوسرا خط، اس کا تیسرا باب اور اس کی 10ویں آیت مقدسہ سے 18ویں آیت مقدسہ تک خداوند کے ذریعے میں تلاوت کی جائے۔ کلام اقدس میں سے مقدس معلوم اور پطرس رسول کا دوسرا خط، تیسرا باب، 10ویں سے 18ویں آیت مقدسہ خداوند کے ذریعے میں تلاوت کی جائے۔ جن لوگوں کے پاس، بہنوں کے پاس، بھائیوں کے پاس بائبل مقدس ہے وہ ضرور بڑا دیکھ سکتے ہیں۔ تو خداوند کے زندہ جاوید، لا تبدیل، لا قطع، لا فانی، لا بدل اور لا زوال کلام میں جو لکھا ہے، دوسرا پطرس تیسرا باب 10ویں آیت مقدسہ کی حامی۔ لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آ جائے گا، اس دن آسمان بڑے شور و غل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے اور زمین اور اس پر کے کام جل جائیں گے۔ جب یہ سب چیزیں اس طرح پگھلنے والی ہیں تو تمہیں پاک چال چلن اور دینداری میں کیسا کچھ ہونا چاہیے اور خدا کے اس دن کے آنے کا کیسا کچھ منتظر اور مشتاق رہنا چاہیے، جس کے باعث آسمان آگ سے پگھل جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے گل جائیں گے۔ لیکن اس کے وعدہ کے موافق ہم نئے آسمان اور نئی زمین کا انتظار کرتے ہیں جن میں راست بازی بسی رہے گی۔ بس اے عزیزو، کیونکہ تم ان باتوں کے منتظر ہو، اس لیے اس کے سامنے اطمینان کی حالت میں بے داغ اور بے عیب نکلنے کی کوشش کرو اور ہمارے خداوند کے تحمل کو نجات سمجھو۔ چنانچہ ہمارے پیارے بھائی پولوس نے بھی اس حکمت کے موافق جو سے عنایت ہوئی تمہیں یہی لکھا ہے اور اپنے سب خطوں میں ان باتوں کا ذکر کیا ہے، جن میں بعض باتیں ایسی ہیں جن کا سمجھنا مشکل ہے اور جاہل اور بے قیام لوگ ان کے معنوں کو بھی اور صحیفوں کی طرح کھینچ تان کر اپنے لیے ہلاکت پیدا کرتے ہیں۔ پس اے عزیزوں، چونکہ تم پہلے سے آگاہ ہو، اس لیے ہوشیار ہو تاکہ بے دینوں کی گمراہی کی طرح کھینچ کر اپنی مضبوطی کو چھوڑ نہ دو، بلکہ ہمارے خداوند اور منجی یسوع مسیح کے فضل اور عرفان میں بڑھتے جاؤ۔ اسی کی تمجید اب بھی ہو اور اب تک ہوتی رہے۔ آمین۔ کلام خدا کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا سب کے لیے برکت ہے۔ مسیح خداوند میں آپ سب کی بھی سلامتی ہو۔ خداوند کے بے حد شکر گزار ہیں کہ خداوند نے آج ہمیں پھر سے یہ موقع پرووائڈ کیا ہے، وقت مہیا کیا ہے، ہماری زندگیوں کو سلامت رکھا ہے، بیٹے بیٹیوں کو تندرستی دی ہے تاکہ ہم اس کے مقدس گھر میں آئیں، اس کے مقدس ہیکل میں فراہم ہو کر مل ملا کر اس کے نام کو عزت اور جلال دینے والے بن سکے۔ آمین۔ آج ہم بہت ہی خوبصورت کلام اقدس جو ہم وہ سیکھنے والے ہیں اور آج صبح کے لیے ہمارا عنوان یہ ہوگا یا مضمون یہ ہوگا کہ ہم نئے آسمان اور نئی زمین کے منتظر ہیں۔ ہم نئے آسمان اور نئی زمین کے منتظر ہیں۔ میں درخواست کروں گا کہ میرے ساتھ رہیے گا اور خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آج بہت ہی خوبصورت پاک کلام ہم مقدس پطرس رسول کی معرفت جو ہم تک پہنچا ہے سیکھیں گے، اور آپ نے حوالہ کو غور سے سنا ہے تو یہاں پر واضح الفاظ میں مقدس پطرس رسول یہ فرماتے ہیں کہ لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آ جائے گا، جیسے یسوع المسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے بھی یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ اس دن کے بارے، اس گھڑی کے بارے، اس وقت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے، نہ بیٹا، بلکہ صرف باپ جانتا ہے کہ وہ گھڑی، وہ دن کب آ جائے گا۔ اور یسوع مسیح کی زبان مبارکہ سے یہ ارشاد صادر ہوا
کہ وہ دن چور کی طرح آ جائے گا، اور آج مقدس پطرس چور بھی اسی کا بیان کرتے ہیں کہ وہ دن چور کی طرح آ جائے گا۔ اس دن آسمان بڑے شور و غل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے۔ آسمان اس دن بڑے شور و غل کے ساتھ کیا ہوں گے؟ برباد ہو جائیں گے اس دن۔ اور اجرام فلک میں جتنے بھی آسمان میں ستارے ہیں، سورج چاند ستارے جتنے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ جتنے ستارے ہیں سارے اجرام فلکی جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ شدت سے پگھل جائیں گے، اتنی حرارت ہوگی، اور زمین اور اس پر کے کام جل جائیں گے، ساری زمین بھی جل جائے گی، اور جتنے وہاں پہ کام ہوتے ہیں سارے کے سارے وہ بھی کیا ہوں گے؟ اس کی تصدیق کی یا مکاشفہ کی کتاب آپ پڑھ سکتے ہیں، وہاں پہ ایک ایک کھول کے جو ہے وہ سلطان العارف المقدس یوحنا رسول نے ایک ایک بات جو ہے بتائی ہے کہ کس طرح جو ہے وہ زمین تباہ و برباد ہوگی اور آسمان سے ستارے گریں گے۔ جب یہ سب چیزیں اس طرح پگھلنے والی ہیں تو تمہیں پاک چال چلن اور دینداری میں کیسا کچھ ہونا چاہیے؟ یہ سوال ہے میرے اور آپ کے لیے آج کہ اگر یہ ساری چیزیں جو ہیں، جو دنیا جس میں ہم بستے ہیں، یہ جو اجرام فلک جس کو خدا نے خود بنایا اور بنانے کے بعد کہا کہ اچھا ہے، خدا نے زمین و آسمان کو بنایا اور پھر 2 نیر بنائے، چاند اور سورج، اور پھر سارے اجرام فلک بنائے، اور ان کو بنانے کے بعد خدا نے کیا کہا کہ اچھا ہے۔ اب اسی کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ وہ شدت سے پگھل جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، اور جتنے بھی کام زمین پر ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ پراپرٹی ڈیلنگ کا کام جل جائے گا، ٹھیک ہے، جتنے بھی اور کاروبار ہیں سارے کے سارے تیغ ہو جائیں گے، نیست و نابود ہو جائیں گے سب کچھ۔ اور پھر ہم سے مقدس پطرس یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر میرا اور آپ کا چال چلن کیسا ہونا چاہیے؟ ذرا سوچیں اس بات پر کہ اگر سب کچھ تباہ ہونے والا ہے، سب کچھ برباد ہونے والا ہے، زمین پر کچھ باقی نہیں رہنے والا ہے، جیسے نوح کے طوفان کے وقت خدا نے زمین پر سے ہر چیز کو جو ہے وہ فنا کر دیا تھا، اسی طرح جو لکھا جاتا ہے کہ آخری ایام میں جب خداوند کا دن چور کی طرح آئے گا تو تب بھی خداوند کے بندے، خداوند کا بندہ جو ہے وہ مقدس پطرس رسول یہ فرماتے ہیں کہ اس روز بھی کیا ہوگا کہ اجرام فلک آسمان بڑے شور و غل کے ساتھ کیا ہو جائیں گے؟ پگھل جائیں گے۔ جب یہ سب چیزیں پگھلنے والی ہیں تو تمہیں پاک چال چلن اور دینداری میں کیسا کچھ ہونا چاہیے۔ آپ کو بتاتا چلو دنیا میں ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ دنیا کی محبت جو ہے جس میں ہم جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں، یا جس کے پیچھے پیچھے ہم بھاگتے چلے جاتے ہیں، کوئی والدین کی محبت میں گرفتار ہے، کوئی بیٹے بیٹیوں کی الفت میں گرفتار ہے، کوئی دنیا داری کی الفت میں گرفتار ہے، کوئی کاروبار کی محبت میں گرفتار ہے، کوئی جو ہے وہ اپنے کام سے اتنی لگا ہوا ہے، کام سے اتنی محبت کرتا ہے، اس میں جو ہے وہ گرفتار ہے، پھنس کے رہ گیا۔ کوئی اپنی نیند سے اتنی محبت کرتا ہے کہ خدا کے لیے بیدار نہیں ہو سکتا، اٹھ نہیں سکتا۔ لیکن یہ ساری کی ساری محبتیں جو ہیں، کوئی ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ محبت رکھتا ہے، حب رکھتا ہے، میاں بیوی کی محبت آپ اس میں لے سکتے ہیں، فیونسیز کی محبت آپ لے سکتے ہیں، بیٹے بیٹیوں کی، کاروبار کی، دولت کی بھی محبت آپ لے سکتے ہیں۔ لیکن کلام اقدس یہ فرماتا ہے ساری کی ساری الفتیں، ساری کی ساری محبتیں کیا ہونے والی ہیں؟ فنا ہونے والی، جلنے والی۔ ہمیشہ قائم رہے گی تو کس کی محبت قائم رہے گی؟ یسوع کی محبت قائم رہے گی، خدا باپ کی محبت قائم رہے گی۔ ہم دنیا سے بہت زیادہ لگاؤ لگاتے ہیں، ہم اپنی نیند سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، ہم اپنے کاروبار سے بڑا پیار کرتے ہیں، اپنے ٹائم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، اپنا ٹائم ہم کسی کو دینا نہیں چاہتے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس ٹائم میں تو میرا یہ شیڈول بنا ہوا ہے، میں تو وہاں پر باؤنڈ ہوں، میرے پاس تو ٹائم۔ لیکن یہ ساری محبتیں کیا ہونے والی ہیں؟ فنا ہونے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں۔ خدا باپ کی محبت جو ہے وہ ازل تک قائم رہنے والی ہے۔ وہ سب تجھے چھوڑ دیں، وہ سب تجھے چھوڑ دیں، لیکن خدا کا وعدہ ہے میں تجھے ہرگز نہ چھوڑوں گا، اور میں تجھے یتیم نہ چھوڑوں گا۔
یتیم چھوڑنے سے کیا مراد ہے؟ اگر تیرا باپ بھی تجھے چھوڑ دے، رحلت فرمایا جاتا ہے دنیا سے کوچ کر، بھائی جس کا باپ فوت ہو جاتا ہے وہی یتیم ہوتا ہے، جس کی والدہ فوت ہو جاتی ہے وہی یتیم ہوتے ہیں بچے۔ وہ کہتے ہیں میں تجھے یتیم نہ چھوڑوں، ایسا نہیں چھوڑوں گا کہ نہ جس کی ماں ہو نہ جس کا باپ ہو۔ آمین۔ تو ساری الفتیں، ساری یہ جو زمین ہے، سارے کام جو ہم دنیا داری میں کرتے ہیں، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ فنا ہونے والے، تباہ و برباد ہونے والے ہیں۔ آسمان اور زمین جس پہ اتنا ناز ہے، جو اتنی خوبصورت ہے۔ کل پرسوں ذکر ہو رہا تھا، ایک بھائی جو تھا مجھے کہہ رہا تھا کہ سکردو جو ہے وہ زمین کی جنت ہے، پاکستان کی جنت ہے سکردو جو ہے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے جی، جنت تو ہے، لیکن میں نے کہا یار فردوس کا وعدہ تو خدا باپ نے کیا۔ کہتا نہیں جی، یہاں پر اگر آپ جائیں تو آپ کو جنت سا ماحول وہاں پر محسوس ہوتا ہے۔ آمین۔ تو یہ زمین کی جو جنت ہم نے بنائی ہے، ساری کی ساری کیا ہونے والی ہے؟ تباہ و برباد ہونے والے۔ کلام خدا خود فرماتا ہے، نکالیے گا بیٹے میرے ساتھ، مکاشفہ کی کتاب میں چلتے ہیں، 21واں باب پہلی 5 آیتیں مقدسہ پڑھیں گے۔ مقدس یوحنا رسول جو ہے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں، خدا باپ کے الہام سے خدا نے مکاشفہ میں سے بتا دیا کہ نیا آسمان ہوگا اور نئی زمین ہوگی، پرانی ساری چیزیں کیا ہوں گی؟ ہاں جی 21واں باب پہلی آیت مقدسہ سے۔ پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا۔ پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا۔ کیوں؟ کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی تھی، اور سمندر بھی نہ رہا۔ اور سمندر بھی نہ رہا۔ آگے پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس اترتے دیکھا، اور وہ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے سنگھار کیا ہو۔ اس دلہن کی مانند آراستہ تھا جس نے اپنے شوہر کے لیے کیا کیا ہو؟ سنگھار کیا ہو۔ یہاں پر بعض الفاظ میں لکھا جاتا ہے کہ پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا۔ تو بھائی پہلے والی کدھر گئی ہے؟ نیا جب آتا ہے تو پھر پرانے والا چلا جاتا ہے، یہ لوجک ہے۔ زندگی میں رہتے ہوئے، دنیا داری میں رہتے ہوئے، جب نئی چیز آ جاتی ہے، نئے آفیسر آ جاتے ہیں تو پھر پرانے والے ریپلیس ہو جاتے ہیں، سیٹ خالی ہو جاتی ہے، اس سیٹ پر دوسرا آفیسر، دوسرا حکمران آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین اور سمندر بھی نہ رہا۔ پھر میں نے شہر مقدس نئے یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس کرتا تھی۔ ہاں جی آگے۔ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا، دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان، ہاں جی، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ ان کے ساتھ سکونت آمین، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا آگے، اور وہ ان کی آنکھوں پہ سب آنسو پوچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، اور نہ آہ و نالہ نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ پہلی چیزیں اور جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا، دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں۔ پھر اس نے کہا، لکھ دے، کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں۔ یہ باتیں سچ اور سچی بھی ہیں، اور برحق مطلب ضرور ہونی ہے، ضرور عمل میں آ کے رہیں گی، ضرور نیا آسمان ہوگا، نئی زمین ہوگی، پہلے والا آسمان پہلے والی زمین جاتی رہے گی، پہلے والی دنیا کی جو جنت آپ نے بنائی ہوئی ہے، دنیا کی جس کو فردوس جو آپ نے بنائی ہے، وہ ساری کی ساری کیا ہوگی؟ تباہ و برباد ہوگی۔ اس لیے کیا لکھا جاتا ہے؟ نیا یروشلم جو ہے وہ اترتے دیکھا، اور خدا کا خیمہ آدمیوں کے خدا کا خیمہ مطلب خدا کے رہنے سہنے کی جگہ۔ پھر یہاں پر لکھا جاتا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ رہے گا۔ خیمہ جب نیچے آ گیا، خدا کا مسکن جہاں پر وہ رہتا ہے، جہاں پر اس کا تخت لگا ہوا ہے، وہ جب نیچے آ جاتا ہے تو مینس کیا ہوا؟ اٹ مین کہ خدا خود نیچے آ گیا اور لوگوں کے درمیان رہ رہے۔
اور یہاں پر شہادت یہ دی جاتی ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ خدا ان کی آنکھوں کے سامنے نہ موت رہے گی، نہ ماتم رہے گا، نہ جدائی رہے گی، نہ دکھ ہوگا، نہ پریشانی ہوگی، نہ روٹی کی فکر ہوگی، نہ کپڑے کی فکر ہوگی، نہ چھت کی فکر ہوگی، نہ فرش کی فکر ہوگی۔ بیٹھیں گے کہاں پہ، رہیں گے کہاں پہ، جائیں گے کیسے، آئیں گے کیسے، کھائیں گے کیسے، کمائیں گے کیسے، یہ کام کیسے ہوگا، وہ خدا کہتے ہیں سارے کے سارے کام تمہارے سیدھے ہو گئے۔ آمین۔ جب خدا کے بندے چہروفلی نے یہ بات سنی تھی، مجھے پھر اس کی بات یاد آ گئی، جب اس نے یہ آیتیں سنی تھی نا، اس نے کہا یار یہ کام تو بڑا مزیدار ہے، یہ کام ہونا چاہیے، نہ مجھے کمانا پڑے، نہ مجھے بیماری، کیونکہ وہ بہت زیادہ بیمار ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو ایک دفعہ شیئر کیا یار، آپ کی بہت زیادہ بیمار ہے، اور اپنی زندگی تو اس کی ماں نے اس کو بد دعا دے دی، کہتی ہے بہتر یہ ہے کہ تم مر جا۔ وہ کہتا ہے جب اس نے یہ آیتیں سنی کہ وہاں پر نہ دکھ ہوگا، نہ ماتم ہوگا، نہ بیماری ہوگی، نہ نالا ہوگا، اس نے کہا یہ تو بڑی خوبصورت جگہ ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں اس جگہ کے حصول کے لیے شب و روز دعا کرتا تھا کہ خداوند مجھے اس جگہ میں ضرور جگہ دے دے، مجھے اس جگہ میں ضرور جگہ دے دے، میں ضرور اس جگہ پہ جانا چاہتا ہوں۔ آمین آمین۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اس جگہ کی جو ہے وہ امید رکھتے ہیں یا خواہش رکھتے ہیں کہ ہم اس جگہ پہ جائیں جہاں نہ ہمیں جو ہے وہ، آج دیکھیں صبح صبح جب ہم سو کر اٹھتے ہیں تو ہم جو ہمارا جسم چاہے تھکاوٹ سے چور ہو، نیند پوری ہو یا نہ ہو، صبح صبح ہمیں فکر پڑ جاتی ہے ہمیں کام پہ جانا۔ ہر بندہ جو ہے وہ صبح صبح جو ہے اس کو ٹینشن بنی ہوتی ہے، اور میں اکثر جب چرچ آتا ہوں تو بعض بھائیوں کو میں اتنی تیزی جاتے دیکھتا ہوں، اور پھر میں اندازہ کرتا ہوں کہ ان کا کام یا ان کی ڈیوٹی ان کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے۔ اگر یہ نہیں جائیں گے تو ان کے گھر کے چولہے جو ہیں وہ بند ہو جائیں گے۔ ہر بندہ صبح صبح جو اپنے کام پر، تو وہاں پر یہ فکریں ہیں جیسے بنی اسرائیلیوں کو 40 سال تک روٹی آتی ہے جاتی، مولا سلوا خود ہی تو شاہی خوراک انہوں نے کھائی ہے، فرشتوں کی خوراک، آسمانی خوراک ہے، اسی طرح آپ کو ساری کی ساری چیزیں وہاں پر کیا ہوں گی، میسر ہوں گی۔ آمین ہاللیلویا۔ تو شہادت ہمیں یہ ملی ہے کہ باقی یہ باتیں ہونی، خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ لکھ لے کیونکہ یہ باتیں سچ اور برحق ہیں، سچ اور مطلب یہ ضرور ہو کر رہیں گی۔ پہلا آسمان جاتا ہے، پہلی زمین، سورج بھی نارا، سمندر بھی نارا۔ تو پھر میرے عزیزو، آج ہم سب کے لیے کوشچن ہے کہ پھر ہمارا چال چلن کیسا ہونا چاہیے جب ان ساری چیزوں کا فنا ہے، جب ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں، تو پھر میرا اور آپ سب کا چال چلن کیسا ہونا چاہیے، میرا اور آپ سب کا رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، میرا اور آپ سب کا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، سلوک کیسا ہونا چاہیے، ترتیب کیسی ہونی چاہیے ہماری زندگی۔ آمین ہاللیلویا ہاللیلویا۔ خدا آپ سب کو برکت دے، میرے ساتھ رہیے۔ یہاں پر ہم نے واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ زمین تباہ و برباد ہونے والی ہے۔ اگر آپ زمین کی تباہی اور بربادی دیکھنا چاہتے ہیں کس طرح یہ برباد ہوگی تو مکاشفہ کا 8واں باب جا کے پڑھیے۔ وقت کا میں ادروائز میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کر دیتا۔ 8واں باب جو ہے وہاں پر لکھا جاتا ہے کہ زمین کیسے تباہ ہوگی، کون سا میتھڈ ہوگا یا کون سا طریقہ ہوگا، کیسے کیسے جو ہے وہ زمین فنا ہونے والی ہے۔ 4 فرشتے آئیں گے، وہ جو ہے وہ نرسنگیں پھونکیں گے اور نازل کریں گے۔ آمین۔ تو یہاں پر آپ کو جو میں مکاشفہ 8واں باب 8ویں آیت مقدسہ آپ سب کے لیے پڑھتا ہوں۔ اور جب دوسرے فرشتے نے نرسنگا پھونکا تو گویا آگ سے جلتا ہوا ایک بڑا پہاڑ سمندر میں ڈالا گیا، اور تہائی سمندر خون ہو کر سمندر کی تہائی جانور مخلوقات مر گئی اور تہائی جہاز تباہ ہو گئے۔ اس طرح یہ سمندر تباہ ہوگا جس کے بارے میں لکھا جاتا ہے سمندر بھی نہ رہا، سمندر بھی نہ رہا۔ اور جب پہلے نے نرسنگا پھونکا تو خون ملے ہوئے انہیں آگ پیدا ہوئی اور زمین پر ڈالی اور تہائی زمین جل گئی۔ یہ پرانے والی زمین ایسے جلے گی، اور تہائی درخت جل گئے اور تمام ہری گھاس جل گئی۔ اسی طرح جب تیسرے نے نرسنگا پھونکا تو ایک بڑا ستارہ مشعل کی طرح جلتا ہوا آسمان سے ٹوٹا اور تہائی دریاؤں اور پانیوں کے چشموں پر آ پڑا۔ اس ستارے کا نام ناگ دونا کہلاتا ہے، اور تہائی پانی ناگ دونا کی طرح
کڑوا ہو گیا، اور پانی کے کڑوا ہو جانے سے بہت سے آدمی مر گئے. یہ افواط ہے جو خدا نے نازل ہوگی، اور اس کے بارے میں مقدس یوحنا عارف جو ہے یہ شہادتیں دیتے ہیں. آمین، ہاللیلویا. ہاللیلویا. اسی لیے آج مقدس پطرس رسول یہ فرماتے ہیں کہ پہلے والا آسمان اور پہلے والی زمین ہے، اور جب وہ دن آئے گا تو یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے، جل جائیں گے، خاک ہو جائیں گے. لیکن خدا کے برگزیدوں کے لیے ابھی بھی امید ہے، خدا کے برگزیدوں کے لیے ابھی بھی امید ہے. تو مجھ پر ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ کیا کرے گا؟ نجات پائے گا. جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا، تو بھی زندہ رہے گا. اور پہلے تو وہ جو ہیں برگزیدے جو ہیں فرشتے ان کو چاروں طرف سے، اور چاروں طرف جیسے اندھیری چلتی ہے اندھیری کی شکل میں ان کو کیا کریں گے؟ اٹھا لیں گے، اور وہ اڑ کر ہوا میں بادلوں پر خدا کا کیا کریں گے؟ یہی لوگ ہیں بچنے والے جو استقبال کے لیے نکل پڑیں گے. جو نیچے رہیں گے وہ سارے کے سارے سمندر کے ساتھ، زمین کے ساتھ، آسمان کے ساتھ، ستاروں کے ساتھ، اجرام فلک کے ساتھ، مچھلیوں کے ساتھ، دریاؤں کے ساتھ، ندی نالوں کے ساتھ، سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ فنا ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے جب یہ افواط زمین پر حاصل ہو آئیں گے. ہاللیلویا. ایمان رکھتے اس بات پر، ایمان ہمارا ہونا چاہیے، اور یہ باتیں سچ اور برا کے کلام خدا اس کی شہادت دیتا ہے کہ لکھ لے ان باتوں کا ہونا ضرور، کیونکہ یہ باتیں سچ اور حق ہیں، ٹل نہیں سکتی. یسوع نے کیا کہا تھا؟ آسمان اور زمین لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز بلکہ اب تک قائم رہیں گی. آسمان تو ٹل سکتا ہے، زمین بھی ٹل سکتی ہے، لیکن یسوع کے منہ کی کہی ہوئی بات کبھی بھی ٹل نہیں. ہاللیلویا. خدا کے بارے میں کیا لکھا جاتا ہے؟ خدا کل اور آج بلکہ اب تک کیا ہے؟ یکساں ہے. جو اس نے فرما دیا ہے وہ کرے گا. آمین. یہ نہیں کہ خدا کل جو ہے وہ بڑا غصے والا تھا. خدا کل جو تھا گناہ کی سزا دیتا تھا، آج گناہ کی سزا ہاں معاف ضرور کر سکتا ہے. معاف کرنے کی اس نے جو ہے وہ گارنٹی دی ہے. انہوں نے کہا تم توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں اور آسمان سے تمہارے لیے تازگی کے گنیں. یہ ہمارے لیے وعدہ ہے. خدا نے وعدہ ضرور کیا، لیکن یہ نہیں کہ اس کا اصول ختم ہو گیا، یہ نہیں کہ اس کا ارادہ ختم ہو گیا. خدا آج بھی جو ہے وہ غیور خدا ہے، غیرت مند خدا ہے. کیوں پہلے حکم میں پڑھتے ہی نہیں؟ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، میرے حضور تو غیر معبودوں کو آج بھی غیور ہے، آج بھی غیرت مند ہے، بدلہ نہیں ہے. ہاللیلویا. اپنے وعدوں کا پکا ہے، قول کا سچا ہے، حکموں کا پکا ہے. جو اس نے اصول اینڈ ضوابط بنا دیے خدا اس پر آج بھی قائم ہے. آمین. خدا نے کہا تھا کہ روشنی اور تاریکی، اگر اس نے کہا تو آج تک جدا ہے یا نہیں جدا؟ اگر روشنی اور تاریکی جو ہے مل جاتی ہیں تو پھر خدا سچا. لیکن خدا کی یہ شان ہے، خدا کی قدرت ہے کہ روشنی آج بھی طریقے سے جب دن آتا ہے تو پھر رات نظر، جب رات آتی ہے تو پھر سورج نظر. آمین. ہاللیلویا. یہ خدا کی قدرت ہے، یہ خدا کی شان ہے. اس لیے ہم جو ہے نئے آسمان اور نئی زمین کے منتظر ہیں. آج بھی ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جو اس نئے آسمان کی طرف، اس نئی زمین کی طرف نظریں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. خدا کی آمد کی طرف نظریں لگا کے بیٹھے. کب وہ آئے اور کب ہم اڑ کر ہوا میں اس کا کیا کریں؟ استقبال کریں. کب ہم اس کا اڑ کر کیا کریں؟ استقبال کریں. ہم ہی سے میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے یسوع کو قبول کیا. کوئی بھائی جو یسوع کو جانتا نہیں وہ اڑنا کیسے جانتا؟ اڑنے پر بلیو کیسے کرتا ہوگا؟ وہ سلیب پر بلیو کیسے کرتا ہوگا؟ وہ یسوع کی شہادت پر، یسوع کی پاک اقدس قربانی پر کیسے ایمان لاتا؟ آمین. ہاللیلویا. 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 زوردار تعلیم کلام پڑھیں گے. اس لیے خداوند یہ فرماتا ہے کہ ہوشیار رہو اور گمراہی میں نہ آ جاؤ. اسی حوالہ کی 17ویں آیت مقدسہ دیکھتے ہیں. پس اے عزیزو چونکہ تم پہلے سے آگاہ ہو. بھائی آپ کو پہلے سے بتا دیا گیا. کتنے لوگ ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ خدا بادلوں پہ آنے والا ہے؟ سب جانتے ہیں. ہے ہوا چی اٹھ
جانا ہے یسوع نے جدوں پیچھے نہ رہ جانی تو چل جا رود آئے بھائی انہوں نے پہلے سے فرما دیا بتا دیا آپ کو الہام کے ذریعے مقدس سے یونا عرب کے ذریعے بتا دیا کہ ہم ہوا میں اڑیں گے یسوع بادلوں پر دیکھو میں جلد آنے والا ہوں اور ہر آنکھ مجھے دیکھے گی اور جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی اور آسمان اور زمین پر کے سارے قبیلے اور قومیں اس کے سبب سے کیا کریں گی چھاتی پیٹیں گی روئیں گی کرلائیں گی چلائیں گی کہ ہائے ہم نے خداوند کو قبول آج میرے اور آپ کے لیے موقع آج میرے اور آپ کے لیے چانس ہے آج میرے اور آپ کے لیے چیلنج ہے کہ کیا ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں کیا ہم بھی ان لوگوں میں رہنا چاہتے ہیں یا ان لوگوں میں رہنا چاہتے ہیں جن کی نظریں آج بھی نئے آسمان نئی زمین اور نئے یروشلم نئے خدا کے قیامت کی طرف لگی ہوئی آمین ہاللیلویا میرے اور آپ کے لیے جو ہے وہ چیلنج اس لیے رکھا جاتا ہے پاس ہے عزیزو کیونکہ تم پہلے سے گاہ ہو اسی لیے ہوشیار رہو اس لیے کیا رہو تاکہ بے دینوں کی گمراہی کی طرح کھینچ کر اپنی مضبوطی کو چھوڑ جنہوں نے پتا ہے نا بارش ہونی ہے وہ دانے شانے کنک شان چھت تو پہلے لا لیں گے کہ جنہوں نے نام پتا ہے منیاں شدیاں انہوں نے ایک دیجیے کنیکشن انہوں نے ہوتے رہ جاتے آمین دیہاتی لوگ ہیں نا دیہات میں ایسا ہوتا ہے جنہوں نے پتا وہ باجیاں تو پانی پواریاں کو بڑھیا سے آنیاں ہوئی ہیں وہ سارا کچھ پہلے اچھا تو ایک دفعہ دیکھتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا بارش آنے والی ہے بھائی وہ سارا کچھ سمیٹ لیتی ہیں وہ 5 کواریوں کی طرح بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کرتی ہیں لیکن جو میری طرح اور آپ کی طرح سست ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے وہ جو ہو رہے ہونی ہے کہ نہیں ہو رہے آمین آمین جو آئے گی دیکھی جائے اس لیے خدا کہتے ہیں ہوشیار رہو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو بس جانتے رہو اور دعا کرتے رہو تاکہ آزمائش میں تاکہ بے دینوں کی طرح گمراہی کی طرف کھینچ کر اپنی مضبوطی کو چھوڑ جو مضبوط ایمان آج تم میں پایا جاتا ہے یا آج تم میں بھرا گیا ہے یا جس کے بارے میں سکھلائی کی گئی ہے جس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا پہلے پیغمبروں کے ذریعے سے پھر آپ کے والدین کے ذریعے سے پھر خادمین کے ذریعے سے آپ تک جیسے بھی ایمان پہنچا ہے خدا کہتا ہے اس پر مضبوطی سے قائم رہو اس سے نہ دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا اور سیدھے چل کر میرے پاس آ جانا آمین اس لیے خدا کہتا ہے ہوشیار رہو جاگتے رہو اور دعا کرتے رہو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو اور گمراہی کی طرف پھینک کر اپنی مضبوطی کو چھوڑے آمین ہاللیلویا 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 آج خدا ہم سے تقاضا کرتا ہے جس طرح پہلی تلاوت آپ نے جو کیسر کیا وہ کیسر کو دو فقیوں اور فریسیوں نے پلان بنایا کہ یسوع کو باتوں باتوں میں آزمائیں اور پھنسائیں اور اس پر الزام لگائیں کہ یہ بادشاہ کیسر کے خلاف ہے انہوں نے یسوع آگے کا کہ کیسر کو جزیہ نہ دو صرف خدا کو ہی دو کہیں گے جب اس نے یہ کہا تو ہم کیسر کو جا کے شکایت لگائیں گے بھائی وہ بندہ ہے جو لوگوں کو منع کرتا ہے کہ تجھے ٹیکس تجھے جزیہ ٹیکس ہے نا جیسے گورنمنٹ آف پاکستان آج چکے گا اس طرح انہوں نے پلان بنایا یسوع نے ان کے خیالات معلوم کر کے کہا وہ سکہ میرے پاس لاؤ انہوں نے کہا اس کے اوپر تصویر کس کی ہے انہوں نے کہا کیسر کی ہے انہوں نے کہا پھر جو کیسر کیا وہ کیسر کو دو جو خدا کا بندہ وہ خدا کو دو اور خدا کا حصہ جو ہے وہ ضرور نکالا کر دو وہ آپ کے حصے نذرانے بھی ہے آپ کے ہونٹوں کا نذرانہ بھی ہے آپ کے دل کی قربانی بھی ہے آپ کی روح کی قربانی بھی ہے وہ خدا کا بندہ وہ خدا کو ضرور دو اس لیے کیا لکھا جاتا ہے جو خدا کیا وہ اور جو کیسر کیا وہ کیسر دنیاوی بادشاہ دو باتیں یہاں پہ ہمیں ملتی ہیں اس لیے پہلی تلاوت جو آپ نے غور سے سنی ہے تو جانیے گا کیوں جی بزرگوں کنیا گلا ملتی ہیں جو دو باتیں نہیں بلکہ دو بادشاہت ملتی ہیں یہاں پر ایک بادشاہی زمینی ہے اور دوسری بادشاہی آسمانی ہے دو بادشاہی یہاں پر ذکر ہو رہی ہیں ایک کیسر کی ایک یسوع کی بادشاہی خدا کی بادشاہی وہ کہتا ہے جو کیسر کیا وہ کیسر کو دو جو خدا کا بنتا وہ خدا کا جو بنتا ہے خدا کے لیے آپ ضرور آپ کے دیے نذرانے بھی ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا آپ کے ہونٹوں کا نذرانہ بھی ہے آپ کے دل کی قربانی بھی ہے اور آپ کی روح کی قربانی بھی ہے خدا اس لیے کہتا ہے پورے دل سے آدھے دل سے نہیں پورے دل سے پوری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے کیا کر محبت رکھ
خداوند اپنے خدا سے کیا کر محبت رکھ اور پھر وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے تو میرے حضور میری عبادت کرنا، میں تیرے روٹی اور پانی پر برکت دوں میں تیرے روٹی اور پانی پر اور میرے بیچ میں سے بیماریوں کو دور۔ آمین آمین ہاللیلویا ہاللیلویا۔ آج میرے چیزوں ہمیں جو خدا کو بنتا ہے وہ خدا کو دینا ضرور ہے۔ آمین آمین۔ اور خدا کہتا ہے جو تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی دیانتدار دیانتدار ہے، جو تھوڑے میں کنجوس ہے، جو تھوڑے میں بے ایمان ہے، جو تھوڑے میں جو ہے بے ایمانی کرتا ہے، خدا کہتا ہے اس کو اگر میں بہت بھی دوں گا تو وہ بہت میں بھی کیا کرے گا۔ وہ کہتا ہے اس لیے جس کے پاس ہے اس کو اور دیا جائے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ جڑے گھنٹہ دعا کرتے ہیں خدا ان کو آدھا گھنٹہ اور معاشر میں دے دے گا، تو جڑے ہمیں نہ دعا کرتے ہیں، اگر کرتے بھی ہیں تو چند لفظوں کی دعا، 2 منٹ کی دعا، وہ بھی خیال کہیں اور ہے، خدا ان سے وہ بھی ایک وقت اگر چھین لیتا ہے، وہ بھی دعا کرنا وہ بھول جاتے ہیں۔ اس لیے خدا کہتے ہیں جس کے پاس ہے میں اس کو کیا کروں گا اور دوں گا، اور جس کے پاس نہیں ہے اسے وہ بھی لے لیا جائے گا جو اس کے پاس ہے۔ آمین آمین۔ ہاللیلویا۔ آخری بات سیکھیں گے اس کے بعد آمین کے نکالیے گا پہلا یوحنا کا خط پہلا باب اور اس کی 5ویں آیت کا سائنسی حوالہ کے ساتھ آپ کو ملے گا۔ پہلا یوحنا کا خط پہلا باب 5ویں آیت کا ساتھ سے آپ کی ہدایت و رہنمائی کے لیے میں پڑھ دیتا ہوں۔ اس سے سن کر جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں۔ یہ خدا کی شان ہے، خدا نور ہے، کہتا دنیا کا نور میں ہوں، اور نور طریقی میں چمکا اور طریقی نے اسے قبول نہ کیا۔ آمین۔ آمین۔ تو یسوع دنیا کا اس میں ذرا بھی طریقی نہیں، اس میں ذرا بھی طریقی نہیں۔ اس لیے تو یسوع نے قوموں اور قبیلوں امتوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ دیا کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے، کون ہے جو مجھ میں، تو پھر کسی نے کیا تھا یسوع میں گناہ ثابت؟ نہیں، ایک بھی گناہ اس میں ثابت کار بھائی، اسی لیے تو پلاطس نے پانی منگوا کر ہاتھ دھو دیے تھے نا کہ میں اس میں کوئی قصور تم جانو اور تمہارا۔ لوگوں نے پھر بھی کہا اسے مصلوب کر صلیب دے۔ آمین۔ آمین۔ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی طریقی نہیں۔ اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت اور پھر طریقے میں چلیں، سن لیجیے گا ذرا، یہ چال چلن کی ڈیفینیشن آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کس طرح کا چال چلن آپ رکھتے ہیں، اور اگر آپ کا اس طرح کا چال چلن تو پھر ہم جھوٹے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اور پھر طریقے میں چلے تو ہم جھوٹے ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتے۔ لیکن اگر ہم نور میں چلے جس طرح کہ وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اگر ہم نور میں چلیں، اس کے ساتھ چلیں، جھوٹ نہ بولیں، کوئی نور اندر ہو گئی یا نہ ہو گئی، آپ جو ہے وہ آپ میں مسیح محبت نہ پائی جائے، آپ میں اچھے کام نہ پائے جائیں، اور آپ یہ دعوے کرتے پھریں کہ میں نور میں ہوں، میں خدا میں آ گیا ہوں، خدا نے مجھے چن لیا ہے، میں نے خدا کو چن لیا ہے، لیکن خدا کہتا ہے پھر تم کیا ہو؟ جھوٹے ہو۔ اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت اور پھر طریقے میں چلیں، دعویٰ بھی کرو کہ ہم یسوع کے ساتھ ہیں، بیٹا سنیے گا، کیوں ٹیچر جی؟ دعویٰ بھی کریں کہ ہم یسوع کے ساتھ ہیں، لیکن پھر زندگی تاریک ہو، پھر اداسیاں ہمارے چہرے پہ ہو، پھر مایوسیاں ہمارے گھروں کا یا وہ گھیرا کریں، پھر ہمارے دکھ درد دور نہ ہو، پھر ہم اپنی زندگی سے مطمئن نہ ہو، جو کماتے ہیں جو کھاتے ہیں۔ خدا ان کا بندہ پولس رسول یہ کہتا ہے، پھر کہتا ہوں شکر کرو، ہر بات میں اس کا کیا کرو، ہر حال میں اس کا شکر کرو، جیسے بھی حالات ہو، اچھے ہو برے ہو، دکھ میں سکھ میں، یسوع کا کیا کرو؟ جب آپ شکر کرو گے تو پھر خدا آپ پر اور مہربانیاں۔ آمین ہاللیلویا۔ خدا آج ہمیں ان باتوں پر غور کرنے کی خوشی۔ ایک بھائی تھا، اس کے حالات تھوڑے جو تھے وہ ڈاؤن تھے، مالی حالات، آگے بات کریں گے اس کے بعد آئیں گے۔ کاروبار مندہ پڑ گیا، اس کے بھائیوں نے جب دیکھا کہ یار ہمارا چھوٹا بھائی ہے، کوئی بات نہیں، اس کی مدد کر دینی چاہیے، کوئی آگے کوئی بڑا آ گیا، چھوٹا آ گیا، اور سارے پیسے نکال کے اس کے سامنے رکھے،
ان کے بھائی لے لو اپنا کاروبار چلاؤ، تمہارے بچے ہمارے بھی بچے ہیں، ایک ہی بات ہے۔ کہا نہیں، آپ کی محبت کا بہت شکریہ، میں آپ کی تعریف کرتا ہوں، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میرے لیے محبت دکھائی، لیکن میں اگر آپ کے پیسوں سے سٹینڈ ہو جاؤں، میں اگر آپ کے پیسوں سے بن جاؤں، میرے بچے اچھی پرورش پالیں، تو پھر میرے خدا کا نام پیچھے رہ جائے گا۔ دنیا یہ کہے گی اس کے بھائیوں نے اسے سٹینڈ کیا، دنیا کیا کہے گی اس کے بھائیوں نے اسے کیا کیا، سٹینڈ کیا، سنبھالا اس کے بھائیوں نے، سپورٹ کیا اور اس نے کاروبار کیا۔ کہتا نہیں، اپنے خدا پر بھروسہ کرتا ہوں، وہ مجھے سٹینڈ کرے گا، پھر رہتی دنیا تک میری اولاد جو ہے گواہیاں دے گی لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہ یسوع نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے، یسوع نے، ہم غریب تھے، مرنے والے تھے، یسوع نے ہمیں سٹینڈ کیا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، بولو خدا یسوع مسیح کی، بولو خدا یسوع مسیح کی، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس طرح کا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم کسی کے اوپر ڈپینڈ نہ کریں، اس کے حالت بھائی تو سکے، اس کے ایک ماں کے گائے تو لے بھی لیتا تو کوئی پریشان نہیں۔ یسوع کا نام پیچھے رہ جائے گا، تمہارا نام آگے آ جائے گا۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا خدا مجروح ہو، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا خدا کا نام پیچھے آ جائے۔ پھر چڑھے دیہڑے لگنے بھائی اس کے بھائیوں نے اسے کیا کیا تھا؟ آمین۔ کتنے لوگ ہیں جو آج اس طرح کے دعا سب کرتے ہیں؟ زوردار تالیاں کے لیے یسوع نے ایمان ہونا بھی اس طرح چاہیے۔ جنہاں نوں تقوی رب دے انہاں نوں رزق ہمیشہ تے کدی نہیں جمع کر دے، چڑیاں تے درویش کبھی نہیں انہوں نے جمع کیا۔ آمین، ہاللیلویا۔ تو خدا مجھے اور آپ سب کو آج اس کلام میں ایک دس پر غور و فکر کرنے کی ہمت طاقت دے، عمل کرنے کی ہمت طاقت دے، جو سنتے ہیں اس کو سمجھنے کی، بار بار پرکھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی ہمت طاقت دے کہ ہم نئے آسمان اور نئی زمین، نئے یروشلم کے کیا ہیں، آمین۔ خدا مجھے اور آپ سب کو اس کلام پھر سے نصیب کرے۔ بہت شکریہ۔